السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما۔ يوصيكم الله في أولادكم، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے متعلق، للذکر واسطے لڑکے کے، واسطے بیٹے کے، مذکر کے لیے مثل حظ الانثیین، مثل
مقرر دو لڑکیوں کے، دو بیٹیوں کے، دو مؤنث کے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں لڑکیاں عورتیں، فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے جو والدین چھوڑ جائیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک اکیلی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے جو باپ چھوڑ جائے۔ وَلِآبَوَيْهِ، اور واسطے والدین اس کے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، واسطے ہر ایک کے ان میں سے، مِنْهُمَ السُّدُسُ، اس میں سے جو اس نے چھوڑا وہ 6واں حصہ ہے، مما ترکا، اس میں سے جو اس نے ترکا چھوڑا ہے، ان کان لہو ولد، اگر اس مرنے والے کے اولاد بھی ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پس اگر نہ ہو اولاد مرنے والے کی، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارثوں میں صرف والدین ہوں اور کوئی بہن بھائی بھی نہ ہو، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر اس کا کوئی بہن بھائی اور موجود ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں اس کی کے لیے 6واں حصہ ہوگا، مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ، اس کے بعد کہ اس نے جو کوئی وصیت کی ہے وہ پورا کی جائے تو، یوسا، جو اس نے وصیت کی ہو، بہا، ساتھ اس کے، او دین، یا کوئی قرض ہو اس کے ذمہ، آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، اوپر کوئی بھی ہو، وَأَبْنَاؤُکُمْ، اور تمہارے بیٹے پوتے پوتیاں، یا نیچے کوئی بھی ہو، لا تدرون، نہیں جانتے تم، ایہم، کہ کون ان میں سے، اقرب لکم نفعا، تمہارے نفع میں تمہارے زیادہ قریب ہے، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کیے ہوئے حصص ہیں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے فرض بات ہے، لازم چیز ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، کانا ہے، علیماً حکیما، علم والا بھی اور حکمت والا بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ وراثت کا مضمون ہمارا شروع ہے۔ آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، یہ سورہ النساء کی 11ویں آیت، ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ ایک بات بڑی تفہیم طلب ہے جو آخر میں کہی گئی ہے، میں اس کو پہلے اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ پوری بات سننے سے پہلے
یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو اللہ کی طرف سے بات لازم قرار دی گئی ہو، اس بات کے اندر اگر کوتاہی ہو تو اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہے۔ یعنی یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ آج نہیں، کبھی کئی ایک سال بھی گزر چکے ہوں ایک بات کو گزرے ہوئے، اور بات کی تفہیم نہ ہو، وقت گزر چکا ہو، پھر تفہیم ہو جائے۔ تو حق بات یہی ہوتی ہے کہ تفہیم ہو جانے کے بعد انسان اپنے ذمہ کوئی بات ہو تو اس کو ہر لحاظ سے پورا کرے۔ دیکھیے، زمانے کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہمیں عزت ملتی ہے وہ مال سے، دولت سے، اقتدار سے، کرسی سے، عہدے سے، اور پھر اس کے لیے، یعنی اس اقتدار کے لیے، اس عہدے کے لیے، اس کرسی کے لیے، وہ مال و دولت جو ہمارے پاس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے زمانے میں کیا کیا پاپڑ بیلے گئے ہیں، وہ ہر شخص اپنے متعلق بہتر جانتا اور سمجھتا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایسی چیزیں ایجاد ہونا شروع ہوئیں، اور یہ ایجادات ہوتی ہوتی یہاں تک اب پہنچ چکی ہیں کہ آج ہمارے ہاں کمپیوٹر کا دور ہے۔ اس کے اندر ایک ہارڈ ڈسک فٹ ہوتی ہے، آپ نے جو چیزیں اس کے اندر فیڈ کی ہوئی ہیں، آپ جب کلک کرتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب کریم نے جب سے اس کائنات کے اندر اس انسان کو بھیجا ہے تو اس انسان کے اندر ایک ایسا آلہ فٹ کیا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ آج کے انسان میں ہے تو پہلے میں نہیں تھا، جس کے اندر ہر چیز اس وقت فیڈ ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے کان سننا شروع کر دیتے ہیں، آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے، ناک سونگنا شروع کر دیتی ہے، یعنی حواس خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ جب کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان کی وہ ڈسک اس کو اپنے اندر چیزوں کو رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ ان کے آنکھ نے دیکھ لیا، کان نے سن لیا، ان کے کسی طرح بھی احساس میں وہ چیز آ گئی تو وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس کا کوئی آپ کو نہ بتا سکتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ایک ایسی چیز فیڈ ہو جائے گی کہ وقت جو ہی ذرا اوپر نکلے گا وہ خود بخود کلک کر کے سامنے آ جائے گی کہ یہ چیزیں ہیں۔ جو وہ بٹن پریس ہوتے جائیں گے وہ چیزیں کھل کر سامنے آتی جائیں گی۔ اس لیے ان بچوں کے سامنے بھی ایسی حرکتیں مت کرو۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ وقت جتنا بھی گزر چکا ہو
انسان جب اپنے اس ہارٹ کو جو اللہ رب کریم نے فٹ کی ہوئی ہے اس کو کبھی ایک دفعہ پیچھے سے کھول کر دیکھنا شروع کر دے تو اس کو ہر ایک چیز صحیح معنوں میں یوں کھلتی اس کی نظر آئے گی، بالکل واضح ہو جائے گی کہ تو نے کس کس وقت کیا 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 تھا، کیا کیا ہوا تھا۔ انسان چونکہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے تو اس کے اندر نفس جو اللہ رب کریم نے رکھا ہے نا، جو اس کو القاء کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ جو القاء کرتا ہے نا اس کو کہ یہ تیرا صحیح، یہ غلط، یہ صحیح، یہ غلط، وہ خود بخود اگر اس کا نفس اس نے ایسا پراگندہ نہیں کر دیا اس کو تو یقیناً وہ خود بخود اس کو بتائے گا کہ تیرا کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ جو انسان سمجھ لے کہ میرا یہ غلط ہے، پھر اس کو معاشرہ اجازت دے یا نہ دے، فیملی، گھر والے، رشتہ دار اجازت دیں یا نہ دیں، تفہیم ہو جائے کہ میرے پاس یہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو اپنے سے ختم کرے اور جس کا ہے اس تک پہنچائے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اس طرح سنبھال بیٹھے کہ چلو اب وقت بہت گزر گیا ہے، خیر ہے، خیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ وقت جس کے انتظار میں ہے یہ وقت گزر جائے گا جس کو گزار رہے ہیں، اور وہ جو ہم بار بار سوچتے رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے لیکن پتہ نہیں دل پھر اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، کہتے خیر ہے، وہاں خیر والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان جن باتوں کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لازم ہے، اس لازم اور فرض کام کو کسی کے کہنے کی بجائے کہ کوئی کہے تو تب اپنا ضمیر، اپنا اندر کہے تو اس کو ختم۔ یہ اصل انسانیت ہے۔ اور یہ آج کے سبق میں جو آیا مبارکہ ہے اس کے آخر میں بھی اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیز ہے، لازم چیز ہے، اس میں چھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سبق جو فرض اور لازم ہے وہ ہے کیا؟ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں وصیت کہتے ہیں جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے وصیت ہے۔ وصیت اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جس کے بعد اس کا توڑ نہ کیا گیا ہو۔ یعنی ہم نصائح کرتے رہتے ہیں، ہر والد بچوں کو نصیحتیں کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نصیحت اور ہوتی ہے، پھر اور ہو جاتی ہے، پھر اور ہو جاتی ہے، نصیحت حالات اور وقت کے مطابق نصیحتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وصیت تھی، یعنی ایسی بات ہے کہ یہ وہ آخری دفعہ کر گئے یا لکھ گئے، تحریر کر دی، اب اس کو اب تبدیل وہ تو نہیں کر سکتے۔ اللہ رب کریم کی طرف سے جو تعلیمات ہیں وہ اس لیے وصیت ہے کہ ان میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلا نہیں کرتے، جس میں تبدیلی نہیں وہ ایک لازم چیز ہو گئی۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم، اولاد کے متعلق۔ کیا وصیت کرتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو جو حصہ ملے گا، مرد کے لیے جو حصہ مقرر کیا گیا ہے، لڑکے کے لیے جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ مثل حظ الانثیین، برابر مثل ہے، برابر
اس حصہ کے جو 2 لڑکیوں کا ہے. تو آپ پہلے دیکھیے اس بات کو. یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو آدھا ملے گا، نہیں کہا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو آدھا لڑکے سے، حالانکہ یہ بھی ہے آدھا ہی نہیں. مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکیاں 2 جو ہیں ان کے برابر 1 لڑکے کو ملے گا. مطلب اکائی کس کو رکھا؟ لڑکی کو. اکائی کے بغیر کوئی کام آگے چل ہی نہیں سکتا. اور اسلام نے اکائی لڑکی کو رکھا ہے وراثت میں، کہ اگر لڑکی، بیٹے کا کہیں حصہ نہیں رکھا. آپ ذرا خیال دیکھیں نا قرآن کریم کے اندر. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں کوئی نہیں ہے بیٹا تو پورا وارث ہے. لیکن اگر 1 بیٹی ہو، 2 بیٹیاں ہوں، زیادہ ہوں، بیٹا نہیں ہے، تو بیٹی اکیلی، یعنی اوپر نیچے اور بھی کوئی نہیں ہے، نہ والدین ہے نہ کوئی، پھر بھی نری بیٹیاں ہوئیں تو وہ اکیلی پورے کی وارث نہیں ہے. اس لیے ان کو الگ بیان کیا ہے. یعنی یہ 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. ایک، بیٹیوں کو اکائی مقرر کیا ہے. دوسرا، بیٹے کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی اوپر نیچے اور نہیں ہے، مرنے والے کا اکیلا بیٹا ہی ہے تو بیٹا پورے کا ویسے ہی وارث بن جائے گا. وہ 1 ہے تو بھی پورے کا وارث ہے، زیادہ ہے تو بھی وارث ہے. لیکن اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی 1 ہے، 2 ہے یا زیادہ ہے، تو ان بیٹیوں کو اس پورے ترکہ جو ہے وہ تقسیم ان کی طرف نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی آ جائے گی. اس لیے بیٹے کا باقاعدہ ذکر نہیں کیا گیا، اور بیٹیوں کا ذکر بھی ہے، اور بیٹی کو اکائی بھی رکھا ہے کہ بیٹیاں اور بیٹے ہوں، والدین ہوں، والدین نہ ہوں، بیوی ہو، بیوی نہ ہو، اور بچے نیچے ہوں نہ ہوں، یعنی آگے نسل ہو یا نہ ہو، تو یہ ایک سلسلہ باقاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے. اس کی تفہیم ہے جو آج کے سمجھ. یہ اکائی جو مقرر کی، اس سے پہلے میں یہ چند باتیں عرض کر دوں کہ یہ جو وصیت اپنا وراثت ہے، اس کا سلسلہ ہے کیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کو سیکھو. یہ وراثت کو فرائض میں رکھا ہے، فریضۃ من اللہ. ان فرائض کو سیکھو، اس لیے کہ یہ فرائض جو ہیں یہ نصف علم ہے. آدھا علم باقی ساری چیزوں کا، اور آدھا فرائض کو رکھا ہے. فرائض کا علم نصف علم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو سیکھو، یاد رکھو. میری امت میں سے سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ فرائض کا ہوگا، یعنی وراثت کا، ترکے کی تقسیم کا. اب اٹھا لیا جانا 2 طرح سے ہے. ایک یہ ہے کہ وہ علم بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا، یعنی اس کو جاننے والے کم ہوں گے. دوسرا اٹھا لیا جانا یہ بھی ہے کہ علم ہوگا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، وہ بھی اٹھا لیا جانا ہی ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ علم ہے ہی بہت کم. بڑے بڑے علماء، مفکر، بڑے علم والے لوگ، یعنی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، وہ وکیل ہیں، وہ جج بن گئے ہیں، وہ پروفیسر ہیں، انہوں نے اسلامیات میں بھی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، PhD کیے ہوئے ہیں.
بڑا علم ان کے پاس ہے، لیکن یہاں جب جائیں گے تو پھنس جاتے ہیں. پھر اس کے لیے ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے کہ آپ بتائیں جی اس کا کیا کیا جائے. حالانکہ یہ دل ایسی چیز ہے کہ یہ خود بھی بتاتا ہے کہ مجھے کس انداز سے رکھنا ہے اور کس انداز سے چھوڑنا ہے. لیکن یہاں جب بات آئے گی تو یہ بھاگیں گے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس. اور پھر اگر علم اس کا آ جائے تو وہ تقسیم کرنے کو دل نہیں کرتا. پھر انسان وہاں ڈنڈی مار جاتا ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے علم والے، بڑے مفکر، بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز. بلکہ اگر برا نہ لگے تو میں کہوں گا کہ جتنے وڈیرے ہیں علم میں، جتنے وڈیرے ہیں سیاست میں، یہ سارا دوسروں کا ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کو لپیٹنے کا طریقہ بھی زیادہ ہے، سورس بھی زیادہ ہیں، حالات بھی ان کے زیادہ موافق ہیں، تو دل تو ویسے ضروریات ویسے ہی ان کی زیادہ ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا علم ہے جو سارا علم جو دیا گیا اس میں آدھا نصف اس کو رکھا، اور اس کو فرمایا کہ پہلے اٹھا لیا جائے گا. اور پہلے اٹھانے میں ایک یہ ہے کہ علم والے کم ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ عمل اس پر کہیں الا ماشاءاللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ مِثْلَ الْعَالِمِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ الْفَرَائِض، کہ وہ عالم جو وراثت کا علم نہیں جانتا، وہ عالم جو اس فرائض کا، ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں، جو ان کا علم نہیں جانتا، فرمایا کمثل البرنس لا راس لہ، یہ ایسی ٹوپی کی مانند ہے جو سر کے بغیر ہو. سر کے بغیر ٹوپی کی کوئی حیثیت. ویسے برا نہ لگے تو ہم نے ویسے ہی ٹوپی اتار دی ہے، اور پھر ہم نے خصوصی طور پر ویسے ہی اتار دی کہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ کے یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سر اور ٹوپی کا اسلام نے تعلق کیا دیا ہے. فرمایا کہ ایسا عالم جس کے پاس وراثت کا، تقسیم کا علم نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر سر کے ٹوپی. یہ ٹوپی سر پر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جس جیسا سر ہوگا ویسا یہ اپنا نتیجہ دیتی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من علم القرآن، جو شخص قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، ولم یعلم الفرائض، اور وہ علم الفرائض نہیں سیکھتا، یہ حساب کتاب کرنا نہیں جانتا، علم قرآن کا پڑھتا ہے لیکن فرائض کا علم نہیں سیکھتا. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے فَإِنَّهُ مِثْلُهُ مِثْلَ الرَّاسِ لَا وَجْهَ لَهُ، وہ ایسا ہے جیسے ایسا سر جس میں چہرہ ہی نہ ہو. ایسا سر ہو جس میں چہرہ ہی نہ ہو، تو یہ قرآن کا علم رکھنے والا ہو اور فرائض اس کو علم ہی نہ ہو کہ کیا ہے. یہ ذوی الفروض کی بات ہے، یہ اسی سلسلے میں سارے بیان کی
علم قرآن کا رکھے اور یہ جانتے ہی نہ ہو کہ یہ فرائض والا سلسلہ کیا ہے، یعنی وراثت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، ترکے کی تقسیم کیسے ہوگی. تو ابو موسیٰ کہتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے ایسا سر جس میں چہرہ نہ ہو. ابو موسیٰ ہی سے یہ بات بھی مروی ہے کہ جب تم کچھ کھیلنا چاہو تو تیر اندازی کا معاملہ کھیلو، یہ کھیلنا چاہو تو یہ کھیلو، لیکن جب آپس میں باتیں کرنا چاہو مل بیٹھ کر تو اس وقت ذوال فروز کی باتیں کرو. یعنی وراثت کی، تقسیم کی، ترکے کی، یہ اس طرح بات کرو کہ ہر بندے کو پتا چل جائے کہ وراثت ہے تو اس کو تقسیم کیسے ہونا ہے. یعنی یہ چھپا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے کہ ملا جی کے پاس ہو، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ کر الگ رکھ دیا ہو، یہ کتاب کھولیں ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر کی طرح اور دیکھیں کہ کیا کیا اس میں لکھا ہوا ہے. یعنی اس علم کو عام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ علم کہیں اب نظر آتا ہی نہیں. یاد رکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ. جس شخص نے کسی وارث کو اس کے ترکہ سے محروم کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب کریم اس کو جنت میں جو اس کا حق بنتا ہوگا وہ اس سے دلوا دے گا، اس سے اسے محروم کر دے گا. وہ حق جو اسے جنت میں بنتا ہوگا وہ اس حق سے محروم ہو جائے گا جس شخص نے وراثت کو باقاعدہ اس طرح تقسیم نہ کیا کہ وہ وارث تک باقاعدہ پہنچے. یہ اتنی شدید وعید ہو اور پھر ہم کچھ اس کا خیال نہ کریں. میرے بھائی، آج زمانے کے اندر ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، طبیعت فریش نہیں ہوتی، کھانا پینا ہر چیز کی فراوانی، لیکن ہر وقت مہنگائی کا رونا ہر جگہ پر، ہر بندہ ہر وقت. سن لیجئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن یاخذ مالا بحقہ یبارک لہ، کہ جس شخص نے حق کے ساتھ مال لیا، جس شخص نے حق کے ساتھ مال لیا، یعنی وہ مال لیا جو اس کا حق ہے، تو اس کے مال میں اللہ برکت ڈال دے گا. مال میں برکت آ جائے تو انسان سیر ہو جاتا ہے. اب جو بھی سیر نہیں ہوتا وہ اپنا محاسبہ آرام سے کر سکتا ہے کہ میں کہاں سے ڈنڈی مار چکا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكَ لَهُ وَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، اور جو شخص کوئی ایسا مال لے، ایسا مال پکڑے جس پر اس کا حق نہیں ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس کی مثال ایسی شخص کی ہے کہ جو کھاتا ہے، یاکل کھاتا ہے، ولا یشبع لیکن وہ سیر نہیں ہوتا، طبیعت اس کی فریش ہوتی نہیں. گویا مال اس کے پاس بہت ہے لیکن سکون نصیب نہیں ہے. کسی حال میں بھی اگر اس کو سکون نہیں آ رہا تو وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس وہ مال ہے
جو اس کا اپنا حق اس پہ نہیں ہے. تو جو حق نہیں ہے وہ مال رکھا، اندر سکون نہیں آ سکتا، چاہے انسان جتنی مرضی زندگی کی تیز دوڑ میں دوڑ رہا ہو، سکون نہیں اندر آ سکتا. اور جس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے سکون آ گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے اللہ کی طرف سے. یہ چند ایک باتیں میں نے اس لیے عرض کی، ابھی بہت مضمون ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ رب کریم نے مقرر کی ہیں چیزیں، فرض کر دی ہیں، ان کو پورا کرنا لازم ہے. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ تمہاری اولاد کے متعلق یاد رکھو کہ ہر لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں عورتیں لڑکیاں فوق اثنتین، 2 یا 2 سے زیادہ، 2 سے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا ہے. یہاں میں نے 2 کا جو ذکر کیا وہ اس لیے کہ 2 جو میں پہلے بھی یہ بات آپ سن چکے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک خاتون آئی تھی جس کے ہاں 2 بیٹیاں تھیں. وہ آئی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچیاں ہیں، ان کا باپ آپ کے ساتھ جا کر ایک جنگ میں اس جگہ پہ شہید ہوئے تھے، تو آپ جانتے ہیں اب ان کا جو ترکہ ہے یہ ان کے چچا کے پاس ہے جو ان کو کچھ دے نہیں رہا. تو کل کو جب ان کی شادیاں بیاہ کا وقت آئے گا تو میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں، ان کو کون لے گا، کہاں یہ جائیں گی، کیا ان کا سلسلہ ہوگا، مجھے تو میرے پاس تو کھلانے پلانے کو کچھ نہیں. تو یہ آیا مبارکہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا حصہ اس طرح دلوایا تھا کہ 2/3 آپ ان کو دے دو، باقی جو ہے وہ دوسروں میں تقسیم کر دو. تو یہ فرمایا فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ، 2/3 ان کو ملے گا اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو. بیٹا نہ ہو، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3 حصہ ان کو ملے گا. ان بچیوں کا حصہ وہ ہوگا جو 2/، باقی جو رہ گیا وہ ان میں چلا جائے گا جو باقی وارثان ان کے ہوں گے. یہ حقیقی وارثان کے علاوہ ہے. بھی یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے. فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک لڑکی ہو، اگر لڑکی ہو ایک، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس لڑکی کا حصہ ہے آدھا. جتنا باپ چھوڑ جائے گا اس میں سے آدھا اس کو ملے گا. یہ وہ بات تھی جو پہلے میں نے عرض کی ہے کہ بیٹا اگر ہوگا تو وہ اگر اکیلا ہے تو بھی سارے کا وارث ہو جائے گا، یعنی باپ سے آگے بیٹے میں تب کنورٹ ہو جائے گا مال. اگر بیٹا ایک ہے، کوئی اور بیٹی نہیں ہے، تو سارے کا سارا اس بیٹے کو مل جائے گا. باقی ورثاء میں تقسیم ہونے کے بعد، یعنی اگر اس کی بیوی ہے، اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد وہ بھی آ رہے ہیں اسے سن کے. اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی ایک ہے تو وہ آدھے کی وارث ہوگی. اگر بیٹیاں 2 یا زیادہ ہیں تو وہ 2/3 کا وارث بن جائیں گی، اور 1/3 جو ہوگا وہ باقیوں میں چلا جائے گا جو اس کے ذوی الفروض میں نہیں ہے بلکہ آگے دوسرے رشتہ دار بنیں گے. فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، والدین کے لیے، وَلِأَبَوَيْهِ واسطے اس کے والدین کے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ واسطے ہر ایک کے ان میں سے، یعنی ماں باپ دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے 1/6، یعنی اس کے ترکہ میں سے 1/6 حصہ. ماں ہے تو اس کو، باپ ہے تو اس کو، دونوں ہیں تو دونوں کو 1/6 اور 1/6 مل جائے گا. یہ وراثت کی تقسیم ہے. فرمایا کہ ان کان مما ترک ان کان لہو ولد، اگر اس کے لیے اولاد ہے تو، اگر اولاد ہے تو اس کے لیے، اگر اولاد نہیں ہے تو یہ معاملہ نہیں. اولاد ہے
تو والدین بھی ہیں، والدین میں سے ایک ہے یا دونوں ہیں، ایک ہے تو ایک کو، دو ہے تو دونوں کو، اس کے ترکہ میں سے 1/6 1/6 مل جائے گا اگر اس کے اولاد بھی ہے تو۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کے لیے اولاد نہ ہو، مرنے والے کی یہ صورت ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث ہے اس کے والدین، وارث ہیں والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر اس کے اولاد نہیں ہے، وارث والدین ہیں، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، اور باقی سارا باپ کے پاس۔ تیسرا حصہ 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ کی طرف سے آ جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے تو تیسرا حصہ ماں کو ملے گا۔ اگر اس کا کوئی بہن بھائی ہے، اگر اس کا کوئی بھائی بہن ہے تو ظاہر ہے بھائی بہن وارث نہیں ہوتا، بھائی بہن کا وارث نہیں ہوتا، والدین کی طرف سے تو وارث ہے نا، یعنی بھائی کا وارث نہیں ہے، بھائی بہن کا وارث ہے، بہن بھائی کا وارث میں نہیں ہے۔ اگر اس کا بھائی بہن کوئی موجود ہے تو پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ہی ملے گا۔ گویا یہ جو 1/3 تھا وہ 1/3 نہ رہا بلکہ 1/6 ہوا، اور باقی 5/6 باپ کو ملے گا۔ یہ بہن بھائیوں میں باقی نہیں تقسیم ہونا، بہن بھائیوں میں تب بھی تقسیم ہوگا جب باپ نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں بڑی تفہیم طلب ہیں اور آسان ہیں، لیکن ہے ظاہر ہے ہر انسان جب مرنا ہے اس کو تو مرنے والے کی سب کی کیفیات ایک جیسی نہیں، اپنی کیفیت دیکھتے ہوئے جن کے والدین نہیں ہیں وہ اپنا حساب کریں، اور جو جس طرح کا ترکہ چھوڑا ہے اس کو باقاعدہ تقسیم کر کے ان کے ورثاء تک جتنا جلدی ممکن ہے اپنے سے بوجھ ہٹا کر پہنچا دیں، ورنہ یہ ایسا قیامت کے دن گلے کا توق بنے گا کہ کوئی صورت معافی والی وہاں بنے گی نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا